بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا اردو کا منفرد اسلامی ٹی وی چینل کی سکرین پہ پروگرام بات چیت، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبید الرحمن شفیق. ناظرین کرام، گزشتہ چند دہائیوں سے وطن عزیز میں جس طرح مغربی تہواروں کو نہ صرف متعارف کروایا جا رہا ہے بلکہ ان کو ہر سطح پر رائج کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. موجودہ صورتحال جہاں ایک طرف محب وطن کے لیے کربناک ہے، وہاں دوسری طرف اسلامی معاشرتی اقدار کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے. مملکت خداداد کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تباہی کی غار میں دھکیلا جا رہا ہے. ان تہواروں میں جو طریقہ کار یا جو طوفان بدتمیزی کا عالم برپا کیا جاتا ہے، نہ تو اسلام اس کو گوارا کرتا ہے اور نہ ہی پاکستانی تہذیب و تمدن میں اس کی کوئی گنجائش موجود ہے. معاشرے کا بے دین اور بے حمیت طبقہ ثقافت، تفریح اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر اور اس کی آڑ میں لبرلزم کا بھرپور فروغ کر رہا ہے، جبکہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ملٹی نیشنل کمپنیاں اس نام نہاد فلاسفر طبقے کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں. یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارا اپنا ذاتی کوئی ثقافتی ورثہ نہیں؟ کیا ہم من حیث القوم دوسروں کی نقالی کرنے کے محتاج ہیں، یا ہمارے تہواروں میں ثقافت، تفریح اور انٹرٹینمنٹ کا عنصر مفقود ہے؟ آج کے اس پروگرام میں ہم نے آپ کے ذہن میں اٹھنے والے اور تشویش پیدا کرنے والے اس طرح کے تمام سوالات کا نہ صرف تسلی بخش بلکہ مدلل اور منطقی جواب دینے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے محترم جناب عبدالوہاب سلیم صاحب کو. میں ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت میں سے چند لمحات ہمیں عنایت فرمائے. تو ناظرین کرام، ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ لیے چلتے ہیں اپنے محترم مہمان کی طرف. جیسا کہ محترم عبدالوہاب سلیم صاحب، آپ جانتے ہیں کہ موجودہ جو ہماری صورتحال ہے اس میں ہم دیکھیں کہ جیسے ابھی پچھلے دنوں کرسمس کا ایک تہوار گزرا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے لوگ بغیر سوچے سمجھے جس طرح مغرب یا غیر مسلم لوگ کرتے ہیں اسی روش کو اپناتے ہوئے، اسی وتیرے کو اپناتے ہوئے ان کی نقالی کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ اگر ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ تہوار ہے کیا اور اس کے پیچھے مقاصد کا کار فرما ہوتے ہیں، تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بنیادی بات کو سمجھ لیں، اس کے بعد ہم بات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، بہت نوازش، اور وصال اردو کا بھی کہ انہوں نے اس اہم موضوع پہ حالات کی نزاکت کے مطابق اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تہوار ہوتا کیا ہے. تہوار جو بنیادی طور پہ خوشی کے اظہار کا دن ہے، کہ آپ کوئی دن مقرر کر لیتے ہیں کہ آپ نے اس دن آپ اپنی خوشی کا اظہار کرنا ہے. تو ہر قوم، ہر مذہب میں تہوار جو ہیں وہ موجود ہیں، اپنے کلچر کے لحاظ سے، اپنے مذہب کے لحاظ سے. تو جیسا کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان کے اپنے کچھ تہوار ہیں. آزادی کا دن ہے، یوم دفاع ہے، اسی طرح کچھ اور ہم نے ایٹمی بم دھماکے کی 28 مئی کو یوم تکبیر مناتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے اسلامی تہوار ہیں، جیسا کہ 2 عیدین ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے 2 عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ ہے اور عید الفطر موجود ہے. تو یہ تو ہوئے اسلامی تہوار. تو اب خوشی کے اظہار کا کیونکہ دن ہے، تو اگر تو ہم اس میں پھر یہ 2 ہی تقسیمات ہو جاتی ہیں کہ ایک اسلامی اور ایک غیر اسلامی تہوار. اسلامی جو تہوارات ہیں ان میں تو کوئی ہم کمی بیشی نہیں کر سکتے. اس میں جو شریعت نے مقرر کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے تو انصار جو تھے انہوں نے ایک دن مقرر کیا ہوا تھا جس دن وہ اپنے اشعار پڑھتے تھے، میلوں میں جاتے تھے، اس طرح اپنی خوشی کا اظہار کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اس چیز سے بچو، کیونکہ اسلام نے اپنی 2 عیدیں مقرر کر دی ہیں، اب اور کوئی عید جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ تو تھا اسلامی. اب غیر اسلامی تہوار جو ہیں وہ ہر ملک کے اپنے ہیں. اس میں آگے اب مسئلہ آتا ہے کہ وہ جائز ہیں کہ نہیں جائز. تو اب ان میں سے کچھ ایسے ہیں جیسے کہ ہماری یوم آزادی ہے، یوم تکبیر ہے، یوم دفاع ہے. یہ وہ دن ہیں جن میں اگر ہم غیر شرعی چیزوں سے بچ کے اپنی قوت کا اظہار کریں،
اپنے جو ہمارے دشمن ہیں ان پہ اپنی ایک ساکھ بٹھائیں، اور اس کے بعد لوگوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ اس دن اپنی خوشی کا اظہار کریں، لیکن شریعت کے اندر رہ کے۔ لیکن اگر وہ شریعت سے باہر نکلیں گے، جیسا کہ اب ان تہواروں پہ بھی 14 اگست وغیرہ پہ بھی لوگ جو ہے وہ غیر شرعی طریقوں سے ڈانس پارٹی منعقد کر رہے ہیں، میوزک پروگرام کر رہے ہیں، یا مخلوط محفلیں منعقد کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان جو ہے بہت اچھے کاموں میں نظر آتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ اب ہم نے یورپ سے مستعار لی ہے، کیونکہ ہمارا جو آزادی کا دن تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس چیز کا احساس کریں کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے جو آباء و اجداد تھے، انہوں نے کس طرح قربانی سے دے کے انڈیا سے آزادی حاصل کی، انگریزوں سے آزادی حاصل کی، کس بنیاد پہ حاصل کی۔ یعنی ہماری تو بنیاد دو قومی نظریہ تھی، لیکن افسوس کہ اب اس کو بھی بدلا جا رہا ہے، بس وہ ایک میوزک پارٹی ہو جاتی ہے، ایک سب کچھ۔ بہرحال الحمدللہ پچھلے 1-2 سال سے دوبارہ سے فوجی پریڈ کا جو ہے وہ شروع ہوا ہے، لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ ابتر ہو رہی ہیں۔ یہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ جب سے جنرل رحیل شریف صاحب کا دور آیا تو ہمارے معاشرے میں انہوں نے کافی سارے اچھے اقدامات کیے ہیں، اور ان اقدامات میں سب سے پہلا قدم یہ تھا کہ فوج کی ساکھ کو معاشرے میں بہت بہتر کیا گیا ہے، اور وہ جو ہمارے پرانے معاشرتی ہماری ثقافت تھی اس کو بھی دوبارہ سے جو ہے نا ریوائیو کرنے کی کافی کوشش کی گئی ہے۔ جی، یہ بہت خوش آئند ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا عبدالوہاب صاحب، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کبھی بھی کسی بے مقصد اور فضول کام کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ جو ہمارے موجودہ تہوار ہیں اگر ہم دیکھیں تو ایک جو دیکھنے والا ہے اس کے ذہن میں یہی بات بیٹھتی ہے کہ تہوار صرف موج و مستی کرنے کا، صرف خوشی منانے کا یہ ایک طریقہ کار ہے۔ تو اسلام نے بھی جو تہوار مقرر کیے ہیں، اسلام نے بھی ہمیں تہواروں کے متعلق ایک پورا ایک نظام دیا ہے، تو جو اسلام نے تہوار مقرر کیا اس کے پیچھے اسلام کے کیا مقاصد کار فرماتے ہیں؟ اسلام دیکھیں، سب سے پہلے اسلام کا بنیادی نظریہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اور جیسا کہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا بیان کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم روزے مکمل کر لو، یعنی جب عید الفطر کا موقع آ جائے تو تم کیا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور یہ مطلب سمجھو رمضان گزرا ہے، اس میں روزے رکھنے کی توفیق دی ہے، عبادت کرنے کی توفیق دی ہے۔ تو بیسیکلی اسلام میں جو ایک پرپز ہے کیا کہتے ہیں تہوار کا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہم نے کیا ہے اسے ریوائنڈ کریں، دیکھیں ہم نے کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، اور جو گزر گیا ہے، جو ہم سے اچھے کام سرزد ہوئے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اگر کچھ برا ہو گیا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں۔ یہ تو ہو گیا ایک اسلامی تہوار کے نقطہ نظر سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیسیکلی جو دین دیا ہے اس میں جو تہوار دیے ہیں ان کا مقصد یہ ہے، اور اسی طرح عید البقر جو ہے اس میں ہم ایک سنت کو زندہ کرتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور وہ کیا سنت ہے کہ کس طرح ایک باپ جو جس کو 80 سال سے زائد عمر میں ایک اللہ تعالیٰ بیٹا دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس بیٹے کو کیا کہتے ہیں حکم ملتا ہے کہ اس کو قربان کر دو، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے بغیر کسی ششوپن کے، بغیر کسی سوچے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور وہ تیار ہو جاتے ہیں، اور صاحبزادہ جو ہے وہ بیٹا جو ہے وہ اتنا فرما بردار ہے کہ وہ بھی کہتا ہے کہ ابا جان اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں اضافہ ہو تہوار پہ، یہ نہیں کہ کھلی اجازت دی جائے۔ ہاں کچھ چیزوں کی اجازت ہے، جیسا کہ عید والا دن تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ انصار کی بچیاں جو تھیں وہ کچھ گیت گا رہی تھیں، تو سیدنا ابوبکر گیت سے ادھر مراد اشعار ہیں، گیت سے مراد ادھر میوزک وغیرہ نہیں ہے، بلکہ ایک مطلب لہجے کے اندر ایک طرز کے ساتھ اشعار کو پڑھنا ہے، تو سیدنا ابوبکر نے ان کو روک دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، آج ہمارا خوشی کا دن ہے، ان کو پڑھنے دو۔ لیکن ان اشعار میں بھی کیا تھا کہ ان میں کوئی عقیدے کے خلاف بات نہ ہو، کوئی اسلام کے شرائع کا مذاق نہ اڑایا جا رہا ہو، کسی اسلامی عقیدے کا مذاق نہ اڑایا جا رہا ہو، خوشی کا صرف اظہار ہو۔ تو یہ بیسیکلی مقصد ہے اسلام میں اسلامی تہوار کا۔ اب غیر اسلامی تہوار اصل میں کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت میں آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے۔ اب دوسری طرف آ جاتے ہیں ہمارے ثقافتی جو تہوارات ہیں، ان میں کیونکہ بیسیکلی ہمارا مقصد عبادت نہیں ہوتا، تو ان میں وہ معاملات میں آ جاتا ہے۔ معاملات میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز مباح ہے الا یہ کہ جسے روک دیا گیا ہو، تو اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کن چیزوں سے روکا گیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے اس میں ہر وہ چیز جو شریعت کے خلاف ہے، جو عام دنوں میں منع ہے وہ اس دن بھی منع ہے، ٹھیک ہے۔ میوزک، مخلوط محفل، اس طرح کی چیزیں، یا اور جو آج کل تو بہت زیادہ جو معاملات جو ہیں ابتر ہو گئے ہیں، وہ سب ان میں بھی منع ہے۔ اس میں بھی آپ کیا کریں
کہ آپ اچھا لباس پہنیں، ٹھیک ہے، آپ خوشی کا اظہار کریں، آپ آپس میں اچھا کھانا پینے کا اہتمام کریں، دوستوں سے ملے جلیں، یہ مقصد ہے. لیکن اس کے اندر بھی آپ بالکل یہ سمجھیں کہ آج مجھے ہر چیز کی اجازت ہے، تو یہ بھی غلط ہے. اور پھر باقی جو ہیں کفار کے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے. وہ چلا غیر مذہبی تہواروں کے حوالے سے ہم آگے تفصیل میں بات کرتے ہیں. تو جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ جو اسلام نے جو ہمیں تہوار دیے ہیں اس کے پیچھے جو مقاصد ہے ان میں جو ہے شکر کا عنصر پایا جاتا ہے، اس کے ساتھ پھر اپنا احتساب کہ ہم نے پورے سال میں کیا کیا اور آئندہ کا لائحہ عمل، اور پھر تجدید عہد کے حوالے سے، اور قربانی اور اظہار کا جذبہ جو ہے وہ اس میں ہے. تو یعنی کہ ہم جو اپنے قومی ہمارے ثقافتی تہوار ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان میں بھی انہی مقاصد کو ملحوظ رکھیں. جی بالکل، ایک کیونکہ اسلام نے ایک ماڈل دے دیا ہے کہ اس پہ عمل کر کے اپنے تہوار منانا ہے. اگرچہ وہ اب عبادت نہیں ہے جو ہمارے اپنے ثقافتی تہوار ہیں یا ملکی تہوار ہیں، لیکن ہمارے سامنے ایک نمونہ موجود ہے کہ یہ آئیڈیل یہ ہے کہ اس طرح تہوار کو منایا جائے. یعنی کہ بنیادی طور پر یہ جو اسلامی تہوار ہیں ان کے پیچھے جو مقاصد ہیں وہ اصول ہیں. ہم اپنا کوئی بھی ہمارا قومی تہوار ہو، ہمارا علاقائی تہوار ہو، ہمارا ثقافتی تہوار ہو، ہم ان اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تہوار کے اندر اپنی خوشی کا جو ہے وہ اظہار کر سکتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ ہم 14 اگست کی ہی بات کر لیتے ہیں، تو جس طرح ہمیں ہمارے پاکستان کے معاشرے میں نوجوانوں کی ہلڑ بازی نظر آتی ہے، طرح طرح کے جو ہے وہ موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کے، اور ایک جسے کہتے ہیں کہ بغیر کسی جو ہے کسی چیز کا خیال کیے، نہ تہذیب کا، نہ ثقافت کا، نہ اسلامی اقدار کا، تو اس کے بجائے جو ہے ان کو جو مثبت عناصر ہیں ان کی طرف ان کا دھیان ہونا چاہیے. اور اس میں جو ہے پاکستان کا جیسے کہ نظریہ کہ پاکستان کی آپ نے بات کی ہے، ایک نظریہ پاکستان کے ساتھ جڑیں اور اس بات کو سمجھیں کہ ہم نے پاکستان کس بنیاد پر حاصل کیا ہے اور اس کے تجدید عہد کے طور پر. اس میں میں ایک اضافہ اور کروں گا، اس میں بنیادی طور پہ میڈیا نے بہت غلط اور منفی کردار ادا کیا ہے. کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ برس پہلے تک جب پی ٹی وی تھا تو ہم لوگ دیکھتے تھے کہ 14 اگست بلکہ اگست شروع ہوتے ہی ایسے پروگرام، ایسے مہمانوں کو بلایا جاتا تھا جو آزادی کی داستان بیان کرتے تھے، کہ مشکلات بیان کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ اصل میں وطن لیا کیوں گیا، ہم کیوں انڈیا سے الگ ہوئے، ہم نے کیوں کہا کہ ہمارا خطہ علیحدہ ہونا چاہیے، اور پھر یہ کہ اب ہمیں ادھر کیا سہولیات میسر ہیں جو ادھر کے مسلمانوں کو نہیں میسر. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بتائی جاتی تھی. لیکن جیسے ہی میڈیا کو آزاد کیا گیا تو کیونکہ ایک پروفیشنلزم نہیں ہے، ان کو نہیں پتا کہ اسلامی حدود کیا ہیں اور ملکی حدود کیا ہیں، کس حد کے اندر رہ کے ہم نے بولنا ہے. تو وہ ایک دم سے جب وہ چینل بہت زیادہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ریٹنگ کے چکر میں، تو پھر انہوں نے اس طرح کی خبریں اور اس طرح کے پروگرام شروع کر دیے جس میں وہ اپنی طرف سے کیا کہتے ہیں کہ ہم ثقافت دکھا رہے ہیں، اور جو اس طرح کے کرتے ہیں کام وہ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیونکہ میڈیا والے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اس لیے ہم اور زیادہ یہ کام. اور آپ کو میں ایک عجیب بات بتاؤں کہ جس قوم سے ہم علیحدہ ہوئے 14 اگست میں، ایک نظریے کی بنیاد پر، ایک اصول اور اساس کی بنیاد پر، ہمارا میڈیا کیا کردار ادا کر رہا ہے کہ اس دن خاص اسپیشل سے ہوتے ہیں کہ آج اس وقت ہم 14 اگست کی خوشی میں فلاں وقت جو ہے انڈین فلم دکھائی جائے گی. جس ملک سے ہم جدا ہوئے ایک نظریے کے تحت، تو اسی کا ثقافت کو دکھایا جا رہا ہے. وہی میڈیا پہ سارا دن انہی کے گیت چل رہے ہوتے ہیں، انڈیا کے گیت چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر خبروں میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے ہم اپنے دفاع کے لیے تیار ہیں. اچھا، یہ ہمارے موضوع سے تھوڑا سا ریلیونٹ بھی سوال، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ ایک بہت منفی کردار ادا کر رہا ہے، انڈیا کی ثقافت دکھائی جا رہی ہے. ہم نے پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ دیکھا بھی کہ ایک بچہ تھا، اس کو شاید اللہ کا نام تو نہ آتا ہو، رسول اللہ کا نام تو نہ آتا ہو، لیکن وہ بھجن گا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یعنی کہ یہ سارا میڈیا کا ہی نتیجہ تھا کہ جو بچہ وہ ڈرامے دیکھتا تھا، فلمیں دیکھتا تھا. تو ابھی موجودہ صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں پاکستان کے اندر جو انڈین فلمیں امپورٹ ہوتی تھیں ان کے اوپر پابندی لگ گئی. اب پھر جو میڈیا مالکان ہیں وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ پابندی کو ہٹایا جائے اور یہ انڈین فلمیں جو ہے پاکستان میں دکھائی جائیں، اور یہ جو اس پابندی کو ہٹایا. تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ انڈین فلمیں جب ہمارا نوجوان دیکھے گا تو وہ ثقافت کے لحاظ سے اور جو اس کے اندر جو رواج دکھائے جاتے ہیں، جو رسوم دکھائے جاتے ہیں، تو وہ انڈین ثقافت سے نہیں جڑے گا؟ اور کیا یہ ہمارے دو قومی نظریے کے مخالف نہیں ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے نوجوانوں کو ابھی جو ہے انڈیا کے متعلق پاکستان سے زیادہ معلومات ہوتی ہیں. آپ ان سے گفتگو کریں، وہ شاید آپ ان سے خالص اردو میں گفتگو کریں تو وہ شاید آپ کی بات نہ سمجھیں، لیکن آپ ہندی کے الفاظ بولیں گے تو وہ بالکل آپ سے. اس وقت میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال لائن پہ ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
جی میں چنیور سے بات کر رہا ہوں، محمد عثمان. آپ سے 2 سال پوچھنے تھے. جی محترم عرض کریں. یہ وہ جیسا نا ایک سالگرہ کے بارے میں پوچھنا تھا. سالگرہ یہ کیا چیز ہے؟ اور دوسرا قیامت کی نشانیوں میں سے کون کون سی نشانی میں سے یہ آخری جو سے مرحلے تک پہنچی ہے جو دنیا یعنی کہ اپنا دوسرا سوال آپ دوبارہ دہرائیے گا. یہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا. قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ ٹھیک ہے. وہ بہت شکریہ جناب عثمان صاحب کال کرنے کا. جی جیسے کہ ہمارے کالر نے پوچھا سالگرہ کے حوالے سے، تو ہم انشاءاللہ آگے اس پہ تفصیلاً بات کریں گے. ابھی جو ہماری بات چل رہی تھی وہ انڈیا کی جو فلمیں امپورٹ ہوتی ہیں اور اس کا کیا ثقافتی یلغار ہمارے پاکستان پہ ہوگی. اس کا آپ دیکھیں، وہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارا نوجوان جو آج کا ہے وہ ان کے چینل دیکھ کے، ان کی موویز اور ان کی سب چیزیں دیکھ کے ابھی اسے شاید اردو کا اتنا نہیں پتہ جتنا اسے ہندی کے الفاظ آتے ہیں، پھر ان کی چیزوں کا پتہ ہے. اب یہ چیز تو عام ہو گئی ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ، کالجز کے اسٹوڈنٹس وہ شادیوں میں جا کے ایک دم پوچھتے ہیں پھیرے نہیں ہوئے جی. اور یہ بہت عام ہے، یہ مذاق کی بات نہیں، انتہائی دکھ کی بات ہے کہ بڑے وہ اس طرح پوچھ رہے تھے. اور پھر اب ان چیزوں کا پھر اثر کیا ہوتا ہے یہ موویز دیکھنا کہ ہمارے جو پروگرام ہیں، ہمارے جو رسوم و رواج ہیں ان پہ گہری چھاپ پڑ گئی ہے. اب صرف شادی کا کلچر دیکھ لیں کہ شادی کے اندر مہندی کا فنکشن مکمل طور پہ ان کی نکالی کر کے کیا جاتا ہے، لباس اسی طرح یلو کلر کا یا اس طرح رنگین قسم کے کپڑے پہنے جاتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں ساری رات ڈانس پارٹی چل رہی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد بارات، ہمارے طبقوں میں تو رات کو جو ہے وہ کچھ شراب نوشی وغیرہ کی بھی جو ہے واقعات دیکھنے میں چلیں ابھی ایلیٹ کلاس میں ہے، مطلب عام نہیں ہوا، لیکن مطلب وہ یہ کہ ان چیزوں کا آہستہ آہستہ پھر وہ کیونکہ انفلوئنس بڑھتا ہے کہ بڑے اس طرح کر رہے ہیں تو چھوٹوں پہ اس کا بالکل اثر پڑتا رہتا ہے. تو اسی طرح پھر جو ہے کیا کہتے ہیں اسلام نے نکاح کو کتنا آسان بنایا انہی رسوم و رواج کی وجہ سے. جہیز کی لعنت اس کی طرف سے یہ موویز دیکھ دیکھ کے اور پکی ہوگی. انہی کے رسوم و رواج مکمل کیے جاتے ہیں شادیوں کے دوران کہ جی برات جائے گی آئے گی، یہ ہوگا مکلاوے کا سسٹم، پھر دودھ پلائی کی رسم ہے، اور پھر اس میں جو بے پردگی کے مناظر ہوتے ہیں کہ جو دلہن کی بہن ہے وہ دولہے کے چیزیں چھپا رہی ہے، اسے پیسے مانگ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ، اور پھر مہندی کے فنکشن میں جی صرف نوجوانوں کا جی یہ کتنی، اب دیکھیں جی بزرگ جو ان کو سائڈ پہ کر دیا، اب جو نوجوان لڑکے لڑکیاں وہ آپس میں بیٹھے ہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ. اور پھر آج کل جو نیا فتنہ کہ جی اب موویز بننی ہیں، اب اچھی خاصی کئی لڑکیاں جو ہیں پردہ دار گھرانے کی ہوتی ہیں، لیکن شادی ہے اب تو مووی بنے گی. اور وہ اب آپ خود سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ ان لوگوں کی ویب سائٹس اور وہ پیجز موجود ہیں جن پہ وہ پردے دار خاتون کی بھی تصویریں پورے البم اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح بہت سارے جو ہیں وہ ہمارے مفاسد معاشرے میں یہ بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ جو مووی میکر ہیں وہ اس قدر بے اہمیتی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جو گھر میں کسی کے گھر میں جا کے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں، گھر کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کو بھی منظر عام پر لایا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ. پھر اس کے بعد جو کچھ گھریلو ان کے جیسے آپ نے کہا ڈانس کے ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، ڈانس کی تقریبات ہوتی ہیں، تو ان ڈانس کو پھر اس کو جو ہے نا بیچ میں سے پکچرائز کر کے علیحدہ سے بھی وہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں تک پہنچے. تو یہ اصل کیونکہ فتنے کی بنیاد تو آپ نے خود رکھی ہے، آپ نے کیوں اجازت دی کہ ڈانس پارٹی ہو، پھر آپ مووی میکر کو بلا رہے ہیں. تو اب وہ تو اس کا تو کام ہی ہے کہ ڈیزائننگ کرنا، وہ تو اپنا فن دکھائے گا. صحیح بس یہ بات ہے. اچھا، جس طرح کہ ہمارے کالر نے سالگرہ کے حوالے سے پوچھا، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سالگرہ جو ہے یہ مذہبی تہوار میں آتی ہے کہ غیر مذہبی تہوار میں ہے؟ اگر تو سیدھی بات ہے کوئی اس مقصد سے منا رہا ہے کہ میں پارٹی کر کے تو اس سے مجھے کوئی ثواب ملے گا، اور لوگ جیسے دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے تو یہ آپ اس کو عبادت کے زمرے میں داخل کر رہے ہیں. اس طرح تو یہ بالکل قطعاً حرام ہے، کوئی اس کا جواز بنتا ہی نہیں. ہاں اگر کوئی اس لحاظ سے منا رہا ہے کہ والدین منا رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے، اب اس پہ ذمہ داری آ گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، تو پھر بھی اس کا کوئی جواز نہیں نکلتا. لیکن وہ پھر بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید کوئی تھوڑا بہت درجے میں جا کے تھوڑی سی نکل ہے. لیکن اب جس طرح عموم میں ہمارے معاشرے میں سالگرہ منائی جاتی ہے، اس کا تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ پارٹی رکھ رہے ہیں، آپ جی آج ساری رات جی میوزک نائٹ ہے،
رات پارٹی چلے گی, ہاں کیک کا اہتمام منہ پہ لگایا جا رہا ہے, لڑکے لڑکیوں کو لگا رہے ہیں. یہ عجیب یہ چیزیں تو پھر یا تو یہ ہو نا کہ آپ ایک محفل کا انعقاد کریں جی, آپ آپس میں بیٹھ کے کریں جی ماشاءاللہ جی بڑے ہو گئے ہیں جی, اب ہمارے پہ یہ ذمہ داری آ رہی ہے, یہ آ رہی ہے. اور جس طرح جیسے پہلے کہا کہ احتساب کیا جائے کہ یار ایک سال کی زندگی کے اندر میں نے کیا 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 اور آئندہ کے لیے ایک تجدید عہد کیا جائے. سمجھو مثال کے طور پہ والدین ہیں وہ بیٹیوں کے جی آپ بڑے ہو گئے ہیں, مثال کے کوئی کتب کا تحفہ دیں کہ اب آپ یہ اسلامی کتب ہیں ان کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے, یہ تو کوئی جواز ہے. لیکن اب یہ جی تحائف بھی اس طرح کے مل رہے ہیں, پارٹی بھی اس طرح ہو رہی ہے, تو پھر فضول خرچی کا زمرہ سب سے بڑی بات کہ ان چیزوں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں کتنی غربت ہے, اور آپ ایک رات کے اندر ایک دن کے اندر اتنا پیسہ بہا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کئی گھرانوں کا ماہانہ راشن چل سکتا ہے. تو پھر اس سے پھر وہ تفاوت بڑھتا ہے. پھر جو نچلا ہمارا طبقہ ہے, خاص کر کے یہ سب سے زیادہ چیزیں جو ہیں مڈل معاشرے کو, جو مڈل کلاس ہے اس کو اٹریکٹ کرتی ہیں. تو پھر وہ جو ہوتے ہیں غیر حلال طریقے ان کو اپناتے ہیں, رشوت لینا دینا اس طرح کے کام کر کے وہ پھر چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسٹیٹس تک آئیں. کیونکہ ہمارے ہاں ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ان تہواروں کو منانے میں جو ہے وہ اسٹیٹس کا ہے, کہ لوگ کہیں گے کہ اس نے یہ منایا ہے تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے کوئی, تو یہ چیز بہت متاثر کرتی ہے. اچھا عبدالوہاب صاحب, ایک اور جو بہت اہم چیز ہے کہ کچھ تہوار تو ہیں اسلامی تہوار ہیں, کچھ ہیں ہمارے ثقافتی تہوار ہیں, کچھ ایسے ہیں کہ جو غیر مذہبی تہوار ہیں جن کا تعلق یہودیت سے ہے, عیسائیت سے ہے. جیسے ابھی کرسمس 25 دسمبر کو کرسمس کا, یہاں آگے ہیپی نیو ایئر کا آ رہا ہے تہوار, یہاں اس طرح ہندوؤں کے تہوار آتے ہیں, دیوالی ہولی وغیرہ کے. تو اس حوالے سے ایک مسلمان کا لائحہ عمل یا اس کا نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو جو عام سب سے کامن چیز ہے کہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ ان کو مبارکباد تو دینی چاہیے, ٹھیک ہے, صحیح, بالکل. تو اس کے بارے میں جو شرعی لحاظ سے نقطہ نظر ہے کہ ان کو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پہ بڑی تفصیل سے لکھا ہے, جس کا خلاصہ یہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کم سے کم بھی جو اس کا درجہ ہے وہ حرام کا ہے. صحیح. بلکہ انہوں نے علماء کے اقوال اکٹھے کیے جو اس پہ کفر کا فتویٰ دیتے ہیں. کفر کا فتویٰ کیوں؟ آپ دیکھیں, آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ان تہواروں کے پیچھے لاجک کیا ہے, ٹھیک ہے. اب مثلا آپ کرسمس دیکھیں, کرسمس کے پیچھے کیا لاجک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب مریم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے جس نے بیٹا جنا ہے, ٹھیک ہے, اس کا برتھ ڈے ہے. اور پھر تاریخی لحاظ سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی 500-600 سال پہلے شروع ہوا ہے, اس سے پہلے کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ تہوار, عیسائیت میں بھی معلوم نہیں تھا. اور پھر یہ تاریخ مقرر کی گئی جس کا کوئی لاجک نہیں کہ یہ واقعی یہ تاریخ تھی کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک یہودی تھا جس نے ان کی جو بک تھی اس کو چینج کیا اور اس کے ساتھ یہ چیز اس کے اندر داخل کی, ٹھیک ہے. اسی طرح دیوالی جو ہے, دیوالی میں آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی اس دن ہمارے جو ایک دیوتا تھا جو اس نے قربانی کوئی دے دی تھی, کچھ اس طرح کے ان کے نظریات ہیں, پہاڑ پہ چلا گیا پتہ نہیں, وہ عجیب و غریب قسم کا اس کا نظریہ ہے, ٹھیک ہے. تو اب دیکھا جائے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ جو اتنی غیرت والے ہیں کیا یہ زیب دیتا ہے کسی مسلمان کے لیے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں جو شریک بنایا گیا ہے اس کے لیے کسی کو مبارکباد دے؟ یعنی کہ جو کرسمس کی مبارکباد ہے وہ صرف کرسمس مبارکباد نہیں, اس کے گویا کہ وہ انسان جو مبارکباد دے رہا ہے وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام بقول ان کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا انہوں نے بیٹا جنا حضرت عیسیٰ کو, اور ان کی پیدائش کے جو وجہ سے جو ہے وہ مبارک. مطلب آپ اگر کسی عیسائی کو دے رہے ہیں آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ یو آر اوکے, آپ ٹھیک کر رہے ہو, کہ آپ ٹھیک کر رہے ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا کے اس کا جو جشن منا رہے ہو وہ ٹھیک کر رہے ہو. اچھا عبدالوہاب صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ چلے ہمارے پاکستان کے اندر بھی جو ہماری کچھ سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر یا اپنے ووٹ سمیٹنے کی خاطر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے مسیحی برادری کو, مسیحی بھائیوں کو جو ہے وہ کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں, خیر ان کو ساتھ ملانے کے لیے. ایک ایشو یہ بھی ہے, اور ایک ایشو اس سے بڑھ کر ہمارے وہ مسلمان بھائی جو اس وقت غیر مسلم ممالک اور غیر مسلم کنٹریز میں رہ رہے ہیں, ان کا ایک بہت بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم جس طرح کہ اسلام کا ایک نیگیٹو چہرہ اور منفی چہرہ پیش کیا گیا ہے, تو اگر ان کی طرف سے کرسمس پہ کوئی تحفہ آتا ہے جیسے کہ وہاں پر چاکلیٹس وغیرہ یا ڈفرینٹ ان کے جو بھی ہے وہ بھیجتے ہیں, یا اگر ہم ان کو ہم ہیپی نیو ایئر یا یہ ہیپی کرسمس یا میری کرسمس وش نہیں کرتے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ مسلمان بہت خوش لوگ ہیں اور پھر نہ وہ ہمارے ساتھ مل سکتے ہیں, اور یہ چیز ہماری دعوتی لحاظ سے بہت ہمیں افیکٹ کرتی ہے. ہم جب وہ کہیں گے کہ مسلمان اس چیزوں کو نہیں مانتے تو وہ ہمارے ساتھ جڑے گا نہیں, ہم اس کو دعوت نہیں دے سکیں گے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟
اس کے حوالے سے دیکھیں ہمیں الٹرنیٹیو پالیسیز اپنی جو ہے بنانی چاہیے. آپ کو پورے سال کے اندر کوئی اور موقع نہیں ملتا کہ آپ اس کے ساتھ دکھ اور خوشی کا اظہار کریں. اگر مثال کے طور پہ آپ کا کولیگ ہے, آپ اس کے ساتھ ویسے اچھے طریقے سے سلام دعا کریں, اس کا حال چال پوچھیں, اسے کوئی مصیبت آتی ہے اس پہ اس کے ساتھ شیئرنگ کریں, یا اس کے ساتھ جو تعاون کر سکتے ہیں وہ کریں. اب اس کا کوآپریٹ کریں, پھر اس کو خوشی آتی ہے, اس کے مطلب کوئی اولاد پیدا ہوئی ہے, کوئی اس کی پروموشن ہوئی ہے, اس پہ آپ اسے مبارکباد دیں, اس کے ساتھ نیک جذبات کا اظہار کریں. اور ان چیزوں میں بھی ساتھ ساتھ آپ اس کے پہ اثر ڈالیں کہ اسلام کی اس کے تعلیمات سے روشناس کراتے رہیں, ساتھ ساتھ کہ اسے بتائیں کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا مذہب مجھے یہ بتاتا ہے کہ آپ کے ساتھ میں اس لیے رواداری کا مظاہرہ کر رہا ہوں. لیکن اب ہمارے ہاں رواداری جو ہے اس کا مطلب ہی بدل دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اب رواداری یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ مل بیٹھ کے کرسمس منائیں, یہ شاید رواداری ہے. حالانکہ اسلام جو ہے یہ جتنا روشن خیال دین اسلام ہے اتنا کوئی بھی نہیں ہے. مطلب یہ کہ اسلام نے ادھر تک اجازت دے دی ہے کہ آپ اپنا جشن منائیں, ہمیں متاثر نہ کریں. آپ گھر کے اندر, اپنی بلڈنگ کے اندر, اپنی عبادت گاہ کے اندر جائیں, منائیں, نہ ہم آپ کو کچھ کہتے ہیں نہ آپ ہمیں کچھ کہیں, ٹھیک ہے. اور پھر کسی کا یہ کہنا کہ جی اب وہ ہمیں عید پہ مبارکباد دیتے ہیں تو اب ہم بھی ان کو عید پہ مبارکباد دیں گے, ان کی مطلب کرسمس وغیرہ پہ مبارکباد دیں گے. تو پھر آپ تو ایک طرح سے یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں. اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یہ عامر کا نمبر ہے؟ نہیں معذرت, آپ نے غلط نمبر ملایا ہے. یہ وصال ٹی وی چینل کا نمبر ہے اور آپ اس وقت لائیو کال کے اوپر لائیو پروگرام میں شریک ہیں. ہمارا پروگرام اس وقت غیر اسلامی اور تہواروں کے حوالے سے چل رہا ہے, تو آپ اس حوالے سے کچھ ہمارے مہمان سے سوال پوچھنا چاہیں گے؟ کیسا پروگرام؟ غیر اسلامی تہواروں کے اوپر ہمارا پروگرام چل رہا ہے. کیا آپ اس حوالے سے ہمارے مہمان سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے؟ میرے خیال سے کال. جی عبدالوہاب صاحب, یہاں پر ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. یہاں ناظرین, یہاں پر ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو ایک بار پروگرام میں پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں محترم جناب عبدالوہاب سلیم صاحب, جو کہ ایک معروف تجزیہ نگار ہیں اور اسی طرح سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں. اچھا عبدالوہاب صاحب, ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا کہ غیر اسلامی تہواروں میں غیر مسلموں کو مبارکباد دینے کے حوالے سے اس طرح ہمارے بہت سے نوجوان ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی پوسٹیں لگاتے ہیں اور میری کرسمس اور ہیپی نیو ایئر وغیرہ کی پوسٹیں ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے جو ہماری پہلے بھی بات چل رہی تھی تو اس کو ربط دیتے ہوئے آگے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں. ایک تو تھوڑا سا یہ ہم فرق کریں کہ ہیپی کرسمس جو ہے یہ تو میری کرسمس وغیرہ یہ تو قطعاً مطلب کفر کے درجے تک بھی جا پہنچتا ہے. یہ باقی دل کے احوال پہ ہے, کوئی کس نیت سے کہہ رہا ہے. اگر کوئی جاہل ہے تو اس کو چھوڑ دی جا سکتی ہے, لیکن پھر بھی اصولی طور پہ یہ کیونکہ یہ شرک زمرے میں آتا ہے. باقی رہا ہیپی نیو ایئر, تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں علماء کے مختلف کیا کہتے ہیں مطلب ابھی میں سے مبارکباد کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں جو سعودی عرب کے معروف عالم دین تھے ابن عثیمین رحمہ اللہ, انہوں نے کسی حد تک اس کو جواز کا درجہ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس میں کیونکہ آپ دعا دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ تمہارا اگلا سال اچھا گزرے. لیکن عموماً جو علماء ہیں انہوں نے اس کو غلط قرار دیا ہے. اور پھر اب اس کو دیکھ کے ایک مجھے اضافی چیز یاد آئی, کچھ لوگوں نے اب ہجری کی مبارکباد دینا شروع کر دی کہ جی ان کا یہ سال ہے تو ہمارا جی ہجری والا سال ہے, ہم جی محرم کے سٹارٹ میں لوگوں کو مبارکباد دیں گے. تو لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا دین جو ہے یہ مکمل ہو چکا ہے, اس میں کوئی اضافہ کمی نہیں ہو سکتی. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک لائیو کال پہ مہمان موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وصال ٹی وی. جی وصال ٹی وی, آپ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں, اپنا تعارف کروا دیں. میں خالد نوشکی سے بات کر رہا ہوں. صرف آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, اسلامی پروگرامات پیش کر رہے ہیں اور حقیقی معنوں میں اسلام کا
کو پیش کرے. دوسرا عرض یہ ہے اپنا نمبر پرچی پر وقت دے دو. بہت شکریہ خالد صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. خالد صاحب, ابھی اس وقت ہمارا لائیو پروگرام چل رہا ہے اور آپ نے لائیو پروگرام میں کال کی ہے, اور ہمارے پروگرام کا موضوع ہے کہ غیر اسلامی تہوار اور ایک مسلمان کا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے آپ ہمارے مہمان سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ سوال کرتا. بہت بہت شکریہ جناب خالد صاحب, آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. عبدالوہاب صاحب, ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو جاری تو رکھتے اس ہیں. سے میں کہہ رہا تھا کہ ہیپی نیو ایئر جو ہے اس کا علماء نے کس حد تک جواز دیا ہے, لیکن اصل بات جو ہے وہ یہی ہے کہ بے شک ہجری سال ہو میلادی سال ہو, اس کی مبارکباد دینا, کیونکہ ہمارے جو کیا کہتے ہیں تاریخ میں شامل نہیں ہے. ہمارے جو اسلاف ہیں ائمہ صحابہ, ان میں سے کسی سے چیز نہیں ملتی, تو اس لیے اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. تو مطلب لیکن ان دونوں چیزوں میں فرق ہے کہ کرسمس جو ہے یہ کیونکہ ایک ان کا اللہ تعالیٰ کو شریک ٹھہرانے والا تہوار ہے, اس کا تو کسی طور پہ کوئی مبارکباد دینا, تحفہ لینا دینا, اس کی پارٹی کا اہتمام کرنا, یہ بالکل قطعاً جائز نہیں, بے شک کوئی مسلم ملک میں رہ رہا ہو غیر مسلم ملک میں رہ رہا ہو, اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. باقی ہیپی نیو ایئر جیسے آپ کہہ رہے ہیں غیر مسلم ملک میں, تو اس کا ان کے لیے تھوڑا جواز بنتا ہے کہ ان کو کوئی اگر کوئی ان کو کہہ رہا ہے ہیپی نیو ایئر تو وہ جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو بھی اچھا سال ہو. لیکن عموماً جو ہے کیا کہتے ہیں اس طرح کی جو چیز ہے وہ جائز نہیں. لیکن اب آتے ہیں اس کے دوسرے پہلو کی طرف کہ اس کو منانا. ایک تو تھا کہ ہیپی نیو ایئر کرنا, ایک ہے اس کو منانا. اس میں تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ ایک تو مغرب سے درآمد شدہ ایک تہوار ہے, تو کیونکہ مغرب سے ہے تو اس لیے جو اس میں لوازمات ہیں وہ بھی انہی کے ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اور پھر تیسرا اس کو پھیلانے کا ذریعہ جو ہے وہ میڈیا ہے. تو یہ سب منفی عناصر ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر کوئی ایک بھی ایسا مثبت پہلو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی پاکستان میں اس کو منانا چاہیے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ 12 بجے کے قریب جو ہے نا وہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتا ہے, اور اس کے بعد آتش بازی کا سلسلہ ہوتا ہے. آتش بازی, پھر اس کے بعد وہی سب کچھ کے میوزک پارٹی چل رہی ہے, پھر وہ جی پتہ نہیں جیسے کوئی یا تو ہوتا ہے کہ ایک سال اگلا سال آ گیا تو کیا انسان کوئی بالکل نیا بن جائے, اس کی پچھلی چیزیں ختم ہو جائیں, وہی آپ کی روٹین رہنی ہے, وہی سب کچھ رہنا ہے. تو اس پہ آپ وقت ضائع کرنے کے بجائے اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ میں نے پورا سال, جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ میں نے کیا ہے, اپنے احتساب کر لے, تو وہ زیادہ بہتر ہے. دیکھیں پاکستانی اور مسلمان قوم جو ہے ایک فکری قوم ہے, ایک نظری قوم ہے, تو ان کو ایسے ہی کام کرنے چاہیے جو ان کی فکر کو بلند کریں, ان کی نظر کو وسیع کریں. اور اس حوالے سے اگر یہ سال کے آخر میں کوئی علمی فکری مجالس کا اہتمام کرے, اس میں احتساب کو مد نظر رکھیں اور آئندہ کے لیے کوئی اچھا عمل تیار کرے, تو میرے خیال سے اس طرح کی مجالس کا انعقاد ہونا چاہیے. دوسرا آپ نے سوشل میڈیا پہ کہا, تو سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اب دیکھیں کہ میں نے پورا سال سوشل میڈیا پہ کیا کیا ہے, میں نے وقت کا ضیاع کیا ہے کہ یا میں نے اس کو مثبت طور پہ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے, مثبت طور پہ استعمال کیا ہے, میں نے کون سی پوسٹیں کی ہیں, کیا میری پوسٹیں ایسی تو نہیں تھیں جس سے کسی کو ایذا ہوتی ہو, جس سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو, یا میری پوسٹیں ایسی تو نہیں تھیں جس میں بس ہنسی ٹھٹھا مذاق تھا, یا میری پوسٹیں ایسی تھیں جو لوگوں کے لیے مفید تھیں, میرے کمنٹس تیر کی طرح نشتر تو نہیں تھے, تیر کی طرح نشتر کی طرح. اب لوگوں نے شاید یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ آپس میں گفتگو جب کر رہے ہیں تو اس وقت تو نرمی دکھانی ہے, لیکن جب ہم نے سوشل میڈیا پہ کمنٹنگ وغیرہ کرنی ہے تو اس وقت وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کہ اب یہ اخلاق کے زمرے سے باہر نکل گیا ہے, اس میں کوئی ایتھکس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور پھر ایک وجہ یہ ہوئی کہ ہر ایرے ایرے کی اس تک پہنچ ہے, تو ادھر آ کے ہر کوئی جو اپنے آپ کو کوئی زیادہ ہی پڑھا لکھا یا اس طرح کا سمجھنے لگ جاتا ہے, دانشور اپنے آپ کو محسوس کرنے لگ جاتا ہے, تو پھر وہ پھر مذہبی معاملہ ہو, ملکی معاملہ ہو, ہر ایک اپنی رائے کو یوں سمجھتا ہے کہ جیسے یہی اٹل حقیقت ہے. تو پھر سوشل میڈیا کی وجہ سے, کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں میں فرعونیت آ گئی ہے, اور پھر اس کے ساتھ جہالت بڑھ گئی, کیوں کتب کا مطالعہ ختم ہو گیا, علماء کی مجالس ختم ہو گئی ہیں, تو اب وہ سوشل میڈیا کو ہی اس پہ ہی جو پڑھا جو دیکھا. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ وہ محدود ہو, وہ اوپن ہے, آپ کی ہر چیز تک رسائی موجود ہے, اور آپ کا جو دشمن بیٹھا ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ اس قوم کا نوجوان کیا کر رہا ہے. تو ایسے گروپ بنائے جاتے ہیں, ایسے پیجز بنائے جاتے ہیں جس سے جو ظاہراً یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا لکھا ہوتا ہے, مثال کے طور پہ ایک پیج ہے روشنی,
معروف پیج ہے ان کا سیکولر لبرلز کا. اب وہ آپ کو یہ اصل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کے ہمدرد ہیں, ہم اسلام اور پاکستان میں جو یہ ان کے اندر غلط چیزیں پھیل گئی ہیں نا, اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. جی اسلام پہ یہ مولوی نے اجارہ داری حاصل کر لی, ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہ کیا کہتے ہیں مشہور جو مصنف تھے زاویہ پروگرام کے اشفاق, انہوں نے بڑا مشہور جملہ بولا تھا کہ جو مولوی پہ تنقید کرتا ہے اصل میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام کو برا بلا کے مولوی کے معصوم کندھوں نازک کندھوں کا سہارا لیتا ہے. تو وہ ان لوگوں نے ہی ہمیں کہا کیا ہے وہ انسان نہیں ہے, یہ ایک نیا مذہب پیدا کر دیا انسانیت. جی وہ انسان نہیں ہے, ہر مذہب برابر ہے. یہ اس چیز نے لوگوں کو کرسمس دیوالی ہولی منانے پہ راضی کیا. انہوں نے کہا کہ جی اصل میں ہر مذہب برابر ہے, ہر ایک میں اچھائی ہے. ٹھیک ہے, آپ اسلام پہ ہیں تو عیسائیت پہ اس کو حق حاصل ہے. اور جو اس نظریے سے جوڑا جاتا ہے کہ جی سب کریٹر کو ماننے والے ہیں, سب کریٹر کو, لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے کہا مسلمان جو ہے وہ اس کو اللہ کا نام دیتا ہے, عند اللہ الاسلام, ہندو اس کو بھگوان کا نام دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے پہلے سے کہہ دی ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے نزدیک ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, کہ اسلام کے علاوہ جب اسلام آ گیا اس کے بعد جو دین قبول کرے گا, کوئی اور دین قبول کرے گا, اس کا کوئی دین نہیں ہے. خیر یہ تو بہت وسیع موضوع ہے, اس کے اوپر ایک نہیں کئی پروگرام ہوتے, پھر بھی یہ احاطہ میں نہیں آ سکتا. فی الحال یعنی کہ بنیادی طور پر آپ نے اس کی طرف نشاندہی کر دی ہے. اچھا ہم اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہیں. ضرور صاحب, جیسے آپ نے نیو ایئر کا ذکر کیا, چلیں یہ تو ایک ہم اس کو ہم مثبت انداز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, ہم اپنے علمی فکری نظریاتی جو ہے بڑھائی کے لیے, اور اس کے اندر ہم جو ہے اپنی نظریات کو بلند کرنے کے لیے ہم کچھ اس کا اچھا مثبت پہلو نکال سکتے ہیں. لیکن مغربی کچھ غیر مذہبی تہوار اس طرح کے ہیں کہ جو بالکل منفیت پر مبنی ہے. مثال کے طور پہ ویلنٹائنس ڈے ہے, یا اگر اس کی ہم تاریخ دیکھیں تو یہ خاص واقعے کے ساتھ جا کر جڑتا ہے. اور اسی طرح اپریل فول ہے جس کے اندر جھوٹ اور اس جھوٹ کی بنیاد پر کئی حادثات ہمارے معاشرے میں ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے ایک مسلمان کا نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے؟ ہندوؤں کا تہوار بسنت ہے, جو مقامی طور پہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ تہوار جو ہیں, پہلی بات یہ ان میں کوئی مقصدیت نہیں ہے. اسلام جیسا کہ آپ نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا کہ اسلام جو ہے انسان کی تربیت, مسلمان کی تربیت ایک بمقصد زندگی کے لیے کرتا ہے, بغیر کسی مقصد کے, بغیر کسی نظریے کے ہر چیز کے پیچھے چلے جانا, یہ اسلام. کیونکہ مسلمان جو ہے وہ عقل مند ہوتا ہے, جو توحید پہ ہوگا وہ عقل مند ہوگا, اسے درست اور غلط کا اس کی عقل جو ہے, فطرت جو ہے وہ اس کو بتائے گی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. تو اب جو یہ تہوار ہیں, بسنت ہو گیا, ویلنٹائن ڈے ہو گیا, اپریل فول ہو گیا, ان تینوں کی سب سے پہلے حقیقت بسنت. اب دیکھیں بسنت یہ منانا شروع کی گئی, وہ جو مشہور ایک ملعون ہندو مصنف تھا, شاتم رسول تھا, اس کی یاد میں ہندوؤں نے منانا شروع کی. ٹھیک ہے, تو اب اس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا جی اس دن جو ہے ہم اس کے یاد میں رنگ جو ہیں وہ استعمال کریں گے, پتنگیں اڑائیں گے رنگ برنگی, اس کو خراج تحسین پیش کریں گے. ٹھیک ہے, اب وہ ہندو تو ادھر سے چلے گئے, لیکن ہمارے جو جن کو اصل میں ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم کمتر ہیں, احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں, اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان کے برابر پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ اس طرح اپنی جو ہے وہ دل کا اظہار اس طرح کرتے ہیں, خیالات کا اظہار اس طرح کرتے ہیں. تو انہوں نے اب بسنت منانا شروع کر دی. اب جو بسنت تو جس کو پتہ ہے اس چیز کا کہ شاتم رسول کی وجہ سے وہ مناتا ہے, تو وہ خود اپنے آپ کو سوچ لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی یاد میں آپ ایک دن منا رہے ہیں, تو آپ کا انجام کہاں پہنچے گا. کچھ عرصہ پہلے ایک گورنمنٹ نے پابندی لگائی تھی, لیکن سنا ہے اس سال دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے. تو پھر اس کے بعد اگلا آپ آ جائیں اپریل فول, اسی طرح اس کی حقیقت بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا. تو اب وہ اپریل فول مکمل طور پہ ایک کیا کہتے ہیں جھوٹی کہانی بنا کے پیش کی جاتی ہے. اور پھر ایک تو جھوٹ بولا جاتا ہے, ایک جس کے بولا جا رہا ہے اس کو کوئی ایسی خبر سنانا, ایسی بات, اگر خوشی کی اس کو خبر سنا رہے ہیں جس کی اس کو ضرورت ہے, اور اس کو نہیں ملی تو آپ سوچیں کہ اس کے دل پہ کیا گزرے گی. اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ. ٹھیک ہے, اور یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ جھوٹ کی اباحیت پسندی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے کہ کسی کی خوشی کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. اور سال میں یعنی کہ سال میں اگر آپ نے ایک دن یا ایک مہینہ مقرر کر لیا جس میں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں, تو پھر جب آپ اس راہ پہ چل پڑے تو پھر آپ اگلی زندگی میں بھی جھوٹ بولیں گے. جی بالکل, آپ نے درست کہا. دیکھیں اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ ایک دن کر سکتے ہیں, 10 دن یہ نہیں کر سکتے. اسلام نے اخلاقیات پہ ایک مستقل اصول بنا دیے. عبادت کا وقت ہے,
اس دوران عبادت کرنی، باقی وقت میں نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اخلاقیات جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں. اور ویسے بھی بنیادی اصول ہے ما کانا کثیرہ حرام فقلیلہ حرام، یعنی کہ شراب اگر پوری بوتل حرام ہے تو اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. جھوٹ اگر پورا سال حرام ہے تو اپریل فول والے دن بھی حرام ہے. وہی نا اخلاقیات، وہی میں کہہ رہا ہوں وہ تو ہے ہی ہمیشہ کے لیے کہ سچ ہمیشہ بولنا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولنا. ٹھیک ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی جو مرضی ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ وہ اسلام کے بنیادی اصول ہیں جو عبادت کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے مکلف بنایا ہے، لیکن یہ اخلاقیات کے لیے ہم ہمیشہ کے لیے مکلف ہیں. ٹھیک ہے، تو اور یعنی کہ یہ جو اسلام نے یہ اخلاقیات کے یہ جو حدود بندی کی ہے، یہ کوئی انسانیت پہ ظلم نہیں ہے، یہ انسانیت کی بقا کے لیے اور معاشرتی ارتقاء کے لیے، روحانی ارتقاء کے لیے اسلام نے چیزوں کو کیا. اور یہ اصل میں یہ اجتماعیت ہے. آپ یہ کہیں کہ اپریل فول منا کے شاید ہم اجتماعیت پیدا کریں گے، یہ اجتماعیت نہیں ہے. اجتماعیت یہ ہے کہ آپ دوسرے کے ساتھ سچ بول دیں، اسے بھی سچ بولنے کی تلقین کریں، خود بھی جھوٹ نہ بولیں، اگلے کو بھی بتائیں جھوٹ نہیں بولنا. یہ اسلام، یہ ہے بنیادی. اور جس مغرب کی تقلید میں ہمارا معاشرہ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، ان کا جن لوگوں نے ان چیزوں کو اپنایا ذرا ان کے نتائج بھی دیکھ لیں ایک دفعہ. بالکل بالکل، کہ وہ کس قدر تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئے ہیں اور ان کی معاشرتی اقدار کس قدر تباہ ہو چکی ہیں. بہت سارے آپ نے دیکھا ہے کہ مغرب کے اندر وہ انہوں نے خاص دن رکھے ہوئے ہیں، مدرز ڈے، فادرز ڈے، تو وہ ان کو یہ دن منانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھا جائے نا اخلاقی دیوالیہ ہے اصل میں. اب دیکھیے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جاتا، جو کہ اسلام نے ایک بنیادی شرط قرار دیا ہے ایک مسلمان کے لیے، والدین کی ان کی خدمت کرنا. تو والدین کو وہ اولڈ ہاؤسز میں سے چھوڑاتے ہیں، پھر ان کو ضرورت پڑی ہے کہ ہم ایک دن ایسا ایجاد کیا جائے کہ جہاں پر ان سے جا کے ملاقات کی جائے. تو یہ میں آپ کو پہلے بھی جیسے کہا کہ اسلام میں کیونکہ اخلاقیات ہمیشہ کے لیے ہیں، تو اس لیے ہمارے لیے بر الوالدین، والدین کی فرما برداری ہمیشہ کے لیے، ان کی خدمت ہمیشہ کے لیے. ان کے لیے ایک دن جانا ہے، خدمت بھی نہیں کرنی، جا کے ان کے ساتھ دو چار اب جو آگے سیلفیز لینی ہے کہ فیس بک پہ آئی لو یو ماما فلاں امکان کر کے، اور اس کے بعد پورا سال پتہ نہیں ماں کدھر ہے باپ کدھر ہے. تو اسی طرح یہ چیز ہمارے کلچر میں لے کے آنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا انشاءاللہ خاندانی سسٹم مضبوط ہے، لیکن جو میڈیا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر رکھنا پڑ جائے، اس کے اندر جو ہے وہ کمزوری آنا شروع ہو جائے. اور جو ہماری ایلیٹ کلاسز میں تو خیر یہ کمزوری آ چکی بھی ہے. بالکل. تو پاکستان میں بھی اولڈ ہاؤسز کا قیام شروع ہو چکا ہے. اور اسی طرح کچھ بیبی کیئر سینٹرز بھی بنا شروع ہو گئے کہ ماں بچی کی حفاظت نہیں کر سکتی، بچے کو کیئر سینٹر میں چھوڑ کے جایا جائے. اور وہ جو ایک بچہ جب ایک غیر خاتون کے ہاتھوں میں پلے گا، اس میں جو وہ پرورش پائے گا، تو وہ پھر ماں کے احساس کو، ماں کی قدر قیمت کو کیسے سمجھ سکے گا. تو اگر ہم اپنے پروگرام کے اختتام پہ، ہمارا پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو اگر ہم ایک نقطے کے اوپر، ایک نقطے کے اندر اس کا خلاصہ نکالنا چاہیں تو یہ جتنے بھی غیر مذہبی مغربی تہوار ہیں جو مغرب سے امپورٹ ہو کے ہمارے معاشرے میں آ رہے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ ہم سدن لذریعہ، یعنی کہ یہ آخرکار انسان کو اس انجام پہ پہنچا دیتا ہے جہاں پہ معاشرتی تباہی شروع ہو جاتی ہے، اخلاقی تباہی شروع ہو جاتی ہے، اسلامی اقدار کی تباہی شروع ہو جاتی ہے اور انسانیت کی تباہی شروع ہو جاتی ہے. ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، آپ کو کیسا لگا ہمارا پروگرام؟ اور آپ اس حوالے سے اپنی فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیں فیس بک کے اوپر بات چیت کے نام سے، وہاں پر بھی جا کے آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. اور اسی طرح ہمارا ٹیلی فون نمبر بھی آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے، آپ گاہے بگاہے ہمارے پروگرامز میں شرکت بھی کر سکتے ہیں. ناظرین کرام، اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے. اسلام نے ہمیں ہر مجال کے اندر، ہر میدان کے اندر اپنا ایک نظام دیا ہے. اسلام آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے اور کسی قسم کی تفریح پر قدغن نہیں عائد کرتا، لیکن وہ تفریح جو انسانیت کے لیے خطرہ ہو، جو اسلامی تعلیمات کے لیے خطرہ ہو، اور وہ تفریح جس سے انسان کی اخلاقیات تباہ ہو، اسلام ہر اس تہذیب کے آگے بند باتا ہے تاکہ معاشرہ اچھے طریقے سے چل سکے اور معاشرے میں امن و سکون جو ہے وہ برقرار رہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.